اس آیت کے تحت جو مشائخ سلسلہ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ثابت فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے میرے اولیاء اللہ کو ایذا دی، فرمایا کہ اس کو میرا جو اعلان جنگ ہے۔ تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں، مسائل السلوک۔ یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں تو مسائل السلوک کا سلسلہ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے، یعنی قرآنی آیات سے تصوف کے آداب اور اصول اور قواعد کو ثابت فرمایا ہے۔ جو مشائخ سلسلہ کی عادت شریفہ ہیں وہ قرآنی آیات سے اس کو جو وہ مستدل کیا ہے، چنانچہ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 9 پر گفتگو کریں گے، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو تفصیل بیان کیے ہیں ان کو ہم اپنے الفاظ میں جو ہے ایلیبریٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت جو ہے وہ آیت نمبر 9 کے بارے میں تفصیل لکھتے ہیں، تو ہم آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صدق اللہ عظیم۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مشائخ سلسلہ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ثابت فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل اللہ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء اللہ کو ایذا دی، فرمایا کہ اس کو میرا جو اعلان جنگ ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جسے میرے کسی ولی کو یا وہ اذیت دی، ایذا پہنچائی، فرمایا میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ تو چونکہ اہل اللہ کا اللہ کے یہاں بہت مقام ہے، تو اس آیت کریمہ سے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ ثابت فرمایا کہ یہاں پر جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یخادعون اللہ، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں بتایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے حالانکہ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مومن نہیں مان رہے، بلکہ فرمایا وہ ایمان نہیں لائے۔ بلکہ آگے فرما دیا کہ یخادعون اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس دھوکہ دینے کو کہ یہ خود ہی دھوکے میں پڑ رہے ہیں، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کیونکہ شعور ایک ایسی چیز ہے، کوئی حیوانوں کو بھی وہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے انسان ہیں ان کو وہ حیوانوں والا شعور بھی حاصل نہیں ہے۔ عقل تو خیر بہت بلند چیز۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرمایا۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ اہل اللہ کو دھوکہ دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دھوکہ دینے سے یہ تشبیہ دی ہے کہ جسے کسی اللہ والے کو دھوکہ دیا تو حقیقت میں اللہ فرماتا ہے اسے مجھے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ دھوکہ دیتے اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو کہا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا، یہ حقیقت میں اللہ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، لہذا ایمان والوں کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ بظاہر آپ ان کو دھوکہ دے دیں گے اور یہ سمجھیں کہ میں نے اللہ والے کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن حقیقت میں دھوکہ آپ کو ہوا، ان کو دھوکہ نہیں ہوا۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ ہمیں جو چکر دیتا ہے تو ہم اس کے چکر کھا کے اصل میں اس کو چکر دے دیتے ہیں، اور یہی کہتا ہے اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والوں کو اگر کوئی چکر دیتا ہے تو خاموشی سے وہ چکر کھا لیتے ہیں، لیکن وہ چکر کھا کے اصل میں اس کو چکر دے گئے، اس کو دھوکے میں ڈال دیا، کہ مطلب وہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے دھوکہ دے دیا، لیکن چونکہ ان کو دھوکہ دینا اصل میں حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں، لہذا اللہ والوں کو دھوکہ دینا بھی ممکن نہیں۔ اور اللہ والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ
ایذا کا معاملہ کرنا، ان کی بے احترامی کرنے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنی نافرمانی کو تو معاف کر دے گا، لیکن کسی اللہ والے کے ساتھ کسی عداوت کی، اس کی بے تعظیمی کی، اس کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرماتے۔ اس حدیث قدسی میں یہ بات فرما دی کہ من عاد لی ولین، جسے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی تو اس کو اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے ساتھ جس نے عداوت رکھی اس کو اعلان جنگ ہے، فرمایا کسی میرے ولی کے ساتھ کس نے عداوت رکھی، فرمایا اس کو میرا اعلان جنگ ہے، اب وہ بچے گا نہیں۔ اس پر جو ہے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دوست جو سفر میں گئے، تو جب سفر میں گئے تو کسی عقل مند نے کہا کہ بات سنو، اب سفر میں ظاہر ہے کہ بھوک، فاقہ، پیاس ایسے احوال پیدا ہوں گے، تو ایک بات یاد رکھو کہ تم گھاس پتے کھا کے اپنی بھوک مٹا لینا، کسی ہاتھی کے بچے کو ہاتھ نہیں ڈالنا کہ سوچو ہاتھی کا بچہ ذبح کر کے ہم کھا لیں، کیونکہ ہاتھیوں کا جنگل تھا۔ تو وہ غلطی نہیں کرنا، کیونکہ ہاتھی کا یہ مزاج ہے کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچے پر ظلم برداشت نہیں کرتا، بدلہ ضرور لیتا ہے، اس وہاں انتقام ضرور لیتا ہے۔ اب سفر میں چلے گئے، اب ایک جگہ پہنچے، یہاں تک کہ جو توشہ تھا ختم ہو گیا، اب بھوک پیاس، جنگل ہے، سمجھ نہ آئے کہ یار کیا کریں۔ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہاتھیوں کے جنگل ہے، ہاتھی کے بچے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہاتھی کا بچہ ذبح کر کے کباب بنا کے کھاتے ہیں۔ تو اس عقل مند نے کہا کہ دیکھو میں نے منع کیا تھا اور میں نے بڑوں سے یہ بات سن رکھی ہے کہ ہاتھی خود اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن اپنے بچے پر ایذا برداشت نہیں کرتا۔ اور کہا یار بات تو صحیح لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو اس عقل مند نے تو ان سے کنارہ کشی کی، اسے گھاس پتے کھا کے اپنا گزارا کر لیا۔ انہوں نے کیا کہ ایک ہاتھی کا بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا اور گوشت بنایا، کباب تیار کر کے کھا لیا۔ اب جب کھا لیا، اب رات کا وقت ہوا، اب لیٹے، تو وہ جو شخص تھا جو عقل مند، وہ ذرا ان سے فاصلے پہ الگ ہو کے لیٹا، اور یہ سارے اکٹھے لیٹ گئے، سو گئے۔ اتنے میں ہاتھی جب لوٹا شام میں، اس نے اپنے بچوں کو ڈھونڈا تو ایک بچہ غائب ہے۔ سمجھ میں یار بچہ کہاں ہے، چنگاڑے مار رہا ہے، پریشان، یہاں تک کہ وہ اس طرف آیا تو کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اکیلا جو لیٹا تو اس کی طرف گیا، جا کے اس کو سونگا، اس کے منہ کو سونگا کہ میرے بچے کی اس کے اندر کوئی خوشبو آ رہی ہے، سونگا تو دیکھا کہ اس کے منہ میں تو میرے بچے کے گوشت کی خوشبو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر آیا، ادھر باقی جو لیٹے ان کے منہ کو سونگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا بچے کا گوشت کھایا ہوا تھا، اس کی خوشبو تو باپ پہچانتا ہے۔ اب ایک ایک کو سونڈ میں مروڑ مروڑ کے اس سے ہوا کے اندر اس کے پر خچے اڑائے، تینوں چاروں جتنے لوگ تھے سب کو ہلاک کر دیا، پاؤں میں رود کے مار دیا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو اس ہاتھی کا مزاج یہ ہے کہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کی لیکن بچے پر تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ جو اس کو اختصاص اور تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں ہے، لہذا اس نے سب کو ہلاک کیا۔ اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایسا ہی ایک تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر اللہ تو معاف کر دیں گے، لیکن کسی اس کے نیک بندے کی اگر آپ نے جو توہین کی، تذلیل کی اور اس کا مذاق اور استہزاء کیا تو فرمایا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، بس وہ وقت کا انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کب پکڑتا ہے۔ کیونکہ صحیح حدیث میں فرما دیا کہ من عاد لی ولین، جس نے جو ہے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، اس کی توہین و تذلیل کی، فما فقط آذنت بالحرب، اس کو میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ نے اعلان جنگ صرف دو موقعوں پہ کیا ہے، ایک تو سود کا معاملہ کرنے والے کے لیے اعلان جنگ کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس شخص کے لیے جو اولیاء اللہ کی توہین و تذلیل و تضحیق کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو کان کھول کے، اولیاء اللہ جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ جو ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام عطا کر رکھا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ صاف صاف سیدھی بات کریں، کیونکہ ان کو اگر دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دھوکے کے ساتھ ان کے دھوکے کو ذکر کیا۔ لہذا کسی ولی کو دھوکہ دینے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، انسان خود کسی وبال کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ چاہے اس پہ لکھا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سی جو کتابیں لکھی جس میں کفر اور باطل کے خلاف جو انہوں نے بڑا کام کیا، بڑے مناظرے کیے، اور بہت سی کتب انہوں نے لکھی جس میں کفر و باطل کے خلاف جو انہوں نے جو ہے زبردست دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو سربلند کیا، تو مخالفین دشمنان پیدا ہو گئے۔
تو ایک دفعہ دشمنوں نے سوچا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، اور استہزاء کی شکل یہ بنائی کہ ہم ایک جنازہ بنا کر لے کے جائیں گے، جنازہ بنا کر لے جائیں گے، اور جنازہ جب سامنے ہوگا صفیں بن جائیں گی، اور حضرت کو کہیں گے جی اجازت ہے جنازہ پڑھائیں۔ تو جیسی وہ جنازہ پڑھانے لگیں گے اللہ اکبر کرے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، حالانکہ وہ مردہ تو ہے نہیں، تو جب اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو ہم ہنسیں گے، سارے لوگ ہنسیں گے، جی کیا ہو گیا زندہ ہو گیا، تو حضرت کا مذاق بن جائے گا۔ یہ کیا، اور جنازہ تیار کیا اور لٹا دیا۔ اب یہ سارے لوگ صفے بن گئے کہ حضرت جنازہ پڑھانا، حضرت کہا ٹھیک ہے جی چلے گئے۔ اب اللہ والوں کو کیا، اللہ کو تو اللہ سے اللہ والوں کو اللہ سے تعلق ہے، جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے اب جنازہ پڑھانے کا وقت ہوا، حضرت فرمایا ہاں میاں اس میت کا جنازہ پڑھا دوں، اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ ہاں جی وارث کون ہے؟ جی میں وارث ہوں۔ اس میت کا جنازہ پڑھا دوں؟ اجازت؟ جی اجازت ہے۔ 3 مرتبہ حضرت کہلوایا، کہا اچھا چلو اللہ اکبر، جنازہ شروع کر دیا۔ اب یہ جو دوست آئے تھے اشارت کرنے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، انتظار میں اشارہ کر رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں۔ حضرت دوسری تکبیر بھی کر دی اللہ اکبر۔ اب یہ پریشان ہے، یار کیا ہو گیا، یار نالائق سو رہا ہے اٹھ نہیں رہا، اور اللہ اکبر، تیسری تکبیر ہو گئی۔ اب ان کو شبہ پڑا کہ یہ نہ ہو کہ بھائی یہ تو مر ہی گیا ہو، تو وہی ہوا اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی میت کو دفنا دو۔ ہٹایا تو وہ مر چکا تھا، مر گیا۔ اللہ والے کے ساتھ استہزاء مذاق کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذاق کا کیا عالم کیا کہ اس مذاق کو حقیقت بنا دیا۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا استہزاء اور مذاق نہ کرے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اللہ والوں کا استہزاء مذاق اور توہین برداشت نہیں کرتا۔ ہاں آپ کو ڈیبیٹس ہیں، آپ کو علمی اور جو ہے کچھ تحفظات ہیں، آپ علمی مناظرہ کریں ان کے ساتھ مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں، لیکن ان کی توہین و تذلیل کریں گے، اس کے ٹھٹھے اڑائیں گے اور کہہ لگائیں گے آج یہ ایسی کہ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں بڑے اللہ والے کرامتا ہے، سب جھوٹ فراڈ، یہ کرو گے بس آپ پھر جب انتظار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کب پکڑ آتی ہے اور کب آپ پر جو اللہ کا جو عذاب اور وبال ٹوٹتا ہے۔ اس سے حضرت تھانوی نے جو اس سے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ نے اپنے ساتھ دھوکا اور یہ ایمان والوں کے ساتھ دھوکے کو اکٹھا ذکر کیا، فرمایا کہ اہل اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو دھوکا کوئی دے نہیں سکتا، لہٰذا اہل اللہ کو بھی دھوکا، یہ حقیقت آپ اپنے دھوکے میں مبتلا ہیں، اس لیے کہہ دیا کیا فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ دھوکا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وہ خود اصل میں دھوکے میں پڑ گئے، حقیقت میں ان کو دھوکا نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ سلسلہ یہ اولیاء کامل جو خانقاہوں کے اندر ضربے لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بلند مقام عطا کر رکھا ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکا دینے کو اپنے دھوکا دینے کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ، بہت نازک معاملہ ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔